اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس آیت سے پہلے میں آیت نمبر 151 پہ جانا چاہوں گا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں، یہ آیتیں ہمیں جو اللہ بتاتا ہے یا سکھاتا ہے، اس میں کیا فلسفہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اللہ اگر آپ یہاں دیکھیں تو اس میں کہتا ہے کہ ہم نے تم پر ہمارے حکم تم پر ہم نے جو کیے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو کہتے کہ ہم نے اپنی آیتیں، ٹھیک ہے، اس لیے بھیجی ہے تاکہ تمہیں پاک کر سکے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور ہم سکھاتے ہیں تمہیں کتاب، ٹھیک ہے۔ کتاب کیا؟ حکمت والی کتاب، اور تمہیں وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو کہتا ہے کہ تم جو گناہوں سے بھرے پڑے تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ سیدھا رستہ کون سا ہے اور غلط رستہ کون سا ہے، تو میں نے اپنی آیتیں تمہیں بتائی۔ انہی آیتوں سے تمہارے جو گناہ ہوتے ہیں، ہم ابھی وہ ڈسکس کریں گے کہ اس سے ہمارے گناہ کس طرح پاک و صاف ہوتے ہیں، ہم زمین اور عرش پر کس طرح عزت مند ہوتے ہیں، وہ تو ہم آگے چل کے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، اس میں حکمت کا مطلب ہے کہ فائدے ہی فائدے ہیں۔ جو آیت اللہ تمہیں حکم کرتا ہے، اس سے تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، تمہیں ہوگا، تمہارے بال بچوں کو ہوگا، تمہارے معاشرے کو ہوگا۔ اور یہ ایسی آیتیں تھے جو تم نہیں جانتے تھے، یہ اس طرح کی باتیں تھی جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نے ایسی نعمت دی قرآن کی کہ اس نے ہمیں ایسی آیتیں بتائی کہ جب وہ ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، پڑھتے نہیں ہیں بلکہ اس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ابھی یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 83، یہ ایک کمپلیٹ معاشرہ بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں عنایت کی ہے۔ یہ آیت، اس آیت میں اگر دیکھیں، اگر آپ ایک کمپلیٹ معاشرہ چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات اللہ نے بنی اسرائیل کو کہو کہ تم کسی کی عبادت نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک معاشرے کی سب سے بڑی جو ہے بنیاد، وہ اس چیز پر ہے کہ وہ ایک ذات کو فالو کرے۔ جس طرح ہندوؤں کی ہے، ایک بندہ سورج کی عبادت کرتا ہے، دوسرا بندر کی کرتا ہے، تیسرا سام کی کرتا ہے، چوتھا چاند کی کرتا ہے۔ تو ان کے ہر ایک کے عقیدے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہر ایک کی ویلیوز ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ لیکن ایک اسلامی معاشرے میں جب آپ صرف اللہ کی عبادت کریں گے تو آپ کے بہت سے مفادات جو ہیں وہ مشترکہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ معاشرے کی سب سے بڑی جو اینٹ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، پھر اللہ نے ماں باپ، اللہ کے بعد اللہ نے ماں باپ کا دیا ہے۔ ماں باپ ایک گھر کے بڑے ہوتے ہیں، ایک گھر کے سربراہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کی مانتے ہیں تو ایک بہترین گھر آپ کا بنے گا۔ اور گھر میں کون ہوتے ہیں؟ لوگ، افراد ہوتے ہیں، انہی لوگوں سے معاشرہ پھر بنتا ہے۔ لیکن اگر ایک گھر میں آپ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، تو اس گھر سے سارا معاشرہ پھر گندا ہو جاتا ہے، اور کسی کو ہر ایک اپنی مرضی کرے گا۔ تو ماں باپ سے اگر آپ اچھا سلوک کرتے ہیں تو یہ دوسرا سٹیپ ہے آپ کے معاشرے میں ایک بہترین معاشرہ بنانا۔ تیسرا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ اگر آپ رشتہ داروں کے ساتھ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ اپنے گھر سے پہلے ماں باپ، بھائی بہن، پھر رشتہ دار ہو گئے آپ کے، پھر پڑوسی ہو گئے، تو انہی لوگوں سے معاشرہ بنتا ہے۔ تو قرابت دار بھی مطلب قریب ترین جاننے والے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے آپ اچھی حسن سلوک اور اچھی بات کریں۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ یتیم اور مسکین ہو، یہ ہے کہ اگر آپ ایک یتیم بندہ ہے، اس کی آپ کفالت کرتے ہیں، آپ مدد کرتے ہیں، تو وہ بندہ ایک مفید آدمی کل بن سکتا ہے اس معاشرے کے لیے، اور وہ پھر یتیم بندہ جس معاشرے نے اس کی مدد کی ہے تو وہ
ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا۔ لیکن اگر آپ یتیم کا مال کھاتے ہیں، یتیم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یا تو وہ چور بنے گا یا ڈاکو بنے گا، اور کل اسی معاشرے کے لیے سرد درد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسکینوں کو اگر آپ ان کی مدد کرتے ہیں، انہیں پیسے دیتے ہیں، انہیں کاروبار کھڑا کرنے میں مدد کرتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے یہی لوگ کل تو مسکینوں کی اگر آپ مدد کرتے ہیں تو عرش پر اور فرش پر اللہ آپ پر رحم کرتا ہے، آپ کے گناہ آپ سے دور کرتا ہے، کیونکہ یہی گناہیں ہوتی ہیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، وہی گناہ ایک عذاب کی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے آپ پر، تو دنیا میں بھی آپ کو پر مصیبت، بیماری، تکالیف آتے ہیں، اور آخرت میں بھی آپ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ تو یہی گناہ اگر ہمارے سے دور ہو جائے، ہم جسمانی و روحانی پاک ہو جائیں، تو یہ عذاب اور مصیبتیں بھی ہم پر پھر نہیں آتی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اچھی بات کرو لوگوں سے، کسی پر طنز نہ کرو، کسی کی بے عزتی نہ کرو، جن کے بچے ہیں انہیں تانا نہ دو، جو غریب ہے انہیں تکلیف نہ دو، جو کسی میں کمی ہے اس کا تانا نہ دو۔ اگر آپ لوگ یہ دیتے ہیں تو اس سے آپ کی معاشرے میں ایک دوسرے سے دشمنیاں تو زیادہ ہوں گی، مگر آپ ایک کمپلیٹ معاشرہ نہیں بنا سکتے۔ پھر کہتے ہیں کہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اگر آپ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ پر اگر آپ لیکچر دے تو اس سے تو کتابیں بھر جاتی ہیں، لیکن شارٹ ٹرم میں یہ ہے کہ نماز اگر آپ کرتے ہیں تو آپ روحانی و جسمانی صاف ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب نماز نازل ہوئی تو یہودی مسلمان بہت خوش تھے، تو یہودی آئے اور مسلمانوں سے پوچھا کہ آپ کیوں اتنے خوش ہیں، اللہ نے کوئی آپ کو خزانے دیے ہیں؟ تو انہوں نے کہا خزانے تو نہیں دیے، لیکن خزانے کی چابی دی ہے۔ تو نماز اس طرح کی چیز ہے کہ آپ اللہ سے ہر ٹائم مدد لے سکتے ہیں، اور صرف اللہ ہی آپ کا حافظ و ناصر ہوگا، اور کسی کے سامنے آپ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ زکوٰۃ پھر وہی بات ہوئی کہ ایک کمپلیٹ معاشرے کے لیے غریب و امیر میں اگر آپ فرق ختم کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ لیکن پھر کہتے ہیں کہ یہودی ان چیزوں پر انہوں نے عمل نہیں کیا، تو جب یہودیوں نے ان پر عمل نہیں کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی کتنی مرتبہ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہودی تقریباً بہت زیادہ مرتبہ اللہ کا ان پر عذاب آیا۔ کیونکہ انہوں نے ان ویلیوز کو فالو نہیں کیا۔ جب انہوں نے ان ویلیوز کو فالو نہیں کیا تو وہ ذلیل و رسوا اور تباہ ہو گئی۔ اسی طرح اگر ہم مسلمان بھی ان آیتوں کو جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، اگر اس کو فالو نہیں کرتے تو عذاب، ذلت اور بے عزتی ہماری مقدر ہوگی، جس طرح یہود کی ہوئی ہے۔